ایک شخص جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم کے پاس آیا، ان سے بہت محبت کرتا تھا، دو بھائی تھے، وہ آئے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ جب تم نے سفر کا آغاز کیا تھا تو اس سفر کے آغاز میں مطلب جب تم میری طرف آ رہے تھے تو تم سفر کے آغاز میں تم نے ارادہ کیا کہ میں اپنی ایک پھوپھی کے ہاں جاؤں گا، اور راستے میں تم اس پھوپھی کے ہاں رکے اور تم نے ان سے ملاقات کی، انہوں نے تمہیں بہت ساری دعائیں دی، تم نے وہاں پر بیٹھ کے کھانا کھایا اور پھر تم نے رخصت لی اور تم میرے پاس آنے کے لیے تم نے سفر اختیار کیا۔ تو وہ جو دو عاشق تھے امام کی، نے کہا حیران پریشان ان کی، جبکہ میرا خیال ہے حیران اور پریشان ہونے والی بات تو نہیں تھی، کیونکہ امام وقت جو ہے اور آئمہ معصومین تو یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، تمام حالات جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بہت حیران پریشان ہوئے، انہوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو مولانا مسکرائے اور بہرحال اور باتوں میں مشغول ہو گئے اور گفتگو جاری رہی۔ انہوں نے کہا، امام فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے اس ارادے نے تمہاری زندگی کے 5 سالوں کو بڑھا دیا۔ تو انہوں نے کہا، جو بھائی تھے انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جب تم چلے تھے تم میں سے ایک شخص نے راستے میں مر جانا تھا، دو بھائی تھے، دونوں میں سے ایک نے راستے میں مر جانا تھا، مگر تمہارے اس ارادے نے جو کہ اس شخص نے کیا جس نے مر جانا تھا کہ میں اپنی پھوپھی جان سے ملوں گا، میں ان کا چہرہ مبارک دیکھوں گا اور میں ان کا حال احوال جانوں گا، تمہاری اس نیکی، تمہارے اس نیک ارادے نے تمہاری زندگی میں 5 سال بڑھا دیے۔ یہ بات ہوئی اور بات ہو گئی ختم۔ اس کے بعد جو دوسرا بھائی ہے وہ پورے 5 سال کے بعد امام کے پاس دوبارہ آیا اور رونا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ مولا جس روز ہم اپنی پھوپھی کے ہاں گئے اور آپ نے جس طرح سے ارشاد فرمایا کہ 5 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جانی تھی، ایگزیکٹ جس روز ہم پھوپھی کے گھر گئے، ایگزیکٹ 5 سالوں کے بعد میرے اس بھائی کی جس نے ارادہ کیا تھا اپنی پھوپھی کے گھر جانے کے لیے، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جب ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی اپنے خون کے رشتہ داروں سے ملنے کا ارادہ کرتے ہیں، میل جول رکھتے ہیں، ان کا حال احوال پوچھتے ہیں، ان سے اپنا تعلق وابستہ رکھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اس نیکی کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف ہماری عمریں بڑھا دیتا ہے مگر ہمیں اپنے خزانے سے ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نہیں ملتے۔ کبھی ضروری نہیں کہ کوئی بات ہی ہو، مگر اپنی مصروفیت کی وجہ سے جب ہم اتنے مصروف رہنے لگتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں ایسے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے کہ جو ہمیں ان اچھے کاموں سے دور کر دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہوئے بھی سنتے ہیں کہ بے برکتی ہو گئی ہے، ہر چیز میں، وقت میں بھی بے برکتی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو برکت والے کاموں میں نہیں لگاتے، خیر والے کاموں میں نہیں لگاتے، تو ہمارے وقت میں بھی بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ مت کہا کریں کہ وقت نہیں، وقت بہت ہے، کہا کریں بہت وقت ہے، اور اس وقت کو خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں لگایا کریں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنی برکت ہوتی ہے، ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ اپنوں سے دور ہونا آسان ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ رہنا پتہ نہیں کیوں لگتا ہے مشکل ہے، لیکن شاید لگتا ہوتا ہو، مگر جب ہم اس مشکل کو آسان کرتے ہیں، اپنا فیصلہ کر کے، اپنا ارادہ کر کے، وہ نیت کر کے کہ نہیں، مجھے اپنوں کے ساتھ رہنا ہے، مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے، مجھے ان کی دل کی باتیں سننی ہے، پھر جب آپ سننا شروع کرتے ہیں، پھر آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ کوئی آپ کی سن رہا ہے کہ نہیں، پھر آپ پہ فکری نہیں رہتی کہ مجھے وہ وقت نہیں دیتا، مجھے وہ وقت نہیں دیتا۔
ان کو وقت دیجیے جو آپ سے وقت مانگتے، ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں جو آپ سے دور بھاگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ان کا وقت چاہیے۔ یہ میں نے ایکسپیرئنس کیا تھا اپنی زندگی میں بہت عرصہ پہلے۔ میں بھاگتی تھی لوگوں کے پیچھے، مجھے وقت نہیں دیتے، مجھے مجھ سے بات نہیں کرتے، مجھے آل دیٹ وٹ سے مجھے اٹینشن نہیں دیتے۔ پھر ایک روز میں مصلی پہ بیٹھی تھی، اللہ سے باتیں کر رہی تھی، تو اللہ کی طرف سے ایک خیال آیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ نہیں دیتے تو نہ دے، تم تو دو ان کو جن کو تمہارا چاہیے۔ اس وقت مجھے یاد ہے میری نانو زندہ تھی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑی نیک خاتون تھی، جان تھی ان کی مجھ میں اور میری جان تھی ان میں۔ بہرحال پھر میرے ذہن میں ان کا چہرہ اور یہ خیال آیا کہ وہ چاہتی ہے، وہ ہمیشہ مانگتی ہے کہ تم انہیں فون نہیں کرتی، کبھی میرے کو لا کے بہ جایا کر، میرے نال گلا کیا کر۔ تو پھر میں نے پھر وہ کرنا شروع کر دیا، اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھے وقت پہ یہ بات سمجھ آ گئی کہ مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اور اب لگتا ہے کہ مگر اب لگتا ہے کہ جتنا گزارا کم تھا، کاش اس بات میں نہ وقت گزارا ہوتا کہ وہ نہیں دیتے، یہ نہیں دیتے، وہ نہیں کرتے، وہ نہیں، کاش میں نے وہ جو کہنے میں وقت گزارا وہ میں نے انہی کے ساتھ گزارا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ لیکن الحمدللہ شکر اس کی ذات کا کہ احساس ہوا ان کی زندگی میں، وقت گزارا ان کے ساتھ، اور وہ بہترین وقت۔ وہ بہت خوش ہوتی تھی، کہتی جدوں تو مینوں کال کرنی ہے، جدوں تو میرے نال کہ آ کے بہنی ہے، مینوں سکون ملتا ہے، مینوں بڑا مزہ آتا ہے۔ اور یقین کریں کہ جب آپ کی وجہ سے کسی کو سکون مل رہا ہوتا ہے، جب آپ کی وجہ سے کسی کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، جو اس مزے کو محسوس کرنے میں جو مزہ ہے اس کا ایک نشہ ہے، اس نشے کو محسوس کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے۔ یہ بات اس لیے شیئر کی کہ ویکینڈ ہے، وہ جو بہت عرصے سے دور ہیں، اپنے بیڈز میں، اپنے بستروں میں، رضائی میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اپنی رضائیوں کو اٹھائیں، اپنے بستروں کو جھاڑیں، اپنے دلوں کی میل کو جھاڑیں، اپنے دلوں میں بسے وہ جو برے گماں ہیں ان کو جھاڑیں، اور سر جھڑک کے اپنوں کے پاس جائیں، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، چاہے وہ آپ کی خالہ ہے، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، چاہے وہ آپ کی پھپھو ہے، آپ کا چاچا ہے، آپ کا تایا ہے، جو کوئی ہے، ایک سٹیپ لیں۔ آپ اور اس یقین کے ساتھ یہ سٹیپ لینا ہے کہ ایک سٹیپ آپ لیں گے اپنے رشتہ داروں کی طرف، اور 100 سٹیپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف آئے گا۔ آپ اس کی قربت کو محسوس کریں گے، جو کہ میں نے محسوس کیا پچھلے اتوار، اور سوچا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور اپنوں کا، اس سے پہلے کہ وہ چلے جائیں۔